الأجل مولا مولا. عزاداران مظلوم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، شاہ کی لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئے، جانے لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئے، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں
پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب ہے، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا ہے، صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو
اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے، لوگوں نے صدقہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم، آپ کو میری قسم، کیجیے وعدہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا ہے، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے مجلسوں کا سلسلہ ہے بعنوان توسل، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان، اور
اس کو تقریباً تمام مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ توسل کرنا جائز ہے، اور اسی عنوان پر انشاءاللہ چند جلسوں میں آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ البتہ کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے توسل کو بدعت قرار دیا ہے یا توسل کو شرک سمجھتے ہیں، تو آئیے اس عنوان پر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی جواز ہے، علماء اور سنت پیغمبر احادیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے جس آیت کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو عنوان قرار دیا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوائے الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں آپ آیت کے جو عنوان ہیں، پہلا خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، خطاب ان سے۔ جو ایمان نہیں لے آئے ان سے بات نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، اور تقوی الہی کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور بارگاہ الہی کے لیے آپ وسیلہ اختیار کیجئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کے راستے میں جہاد اختیار کیجئے، لعلکم تفلحون۔ آیت کا اینڈ جو ہے یہ سب کا جو حکم دے رہا ہے، پہلے عنوان کون ہے؟ ایمان والے۔ ایمان والوں کو پہنچنا کہاں ہے؟ کامیابی پر۔ اس کامیابی کے راستے کیا ہیں؟ ایمان کے بعد تقوی الہی، ابتغاء وسیلہ، جہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد ہے۔ تو اب اگر آپ انسان کی خلقت پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھیں کہ انسان کے خلق ہونے کا ہدف کیا ہے؟ کامیاب ہونا ہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ تصور کریں کہ آئے، پیدا ہوئے، ختم ہو گئے، تمام شد۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی منزل پر پہنچنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو وہ راستے اپنانا پڑیں گے کہ جو اس منزل تک پہنچنے کے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ پہلے اپنی خلقت پر ہم غور کریں کہ ہماری خلقت کیسی ہے، ہم کو اللہ نے کیسا خلق کیا ہے۔ اسی لیے آپ یہ یاد رکھیے، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے خلق کیا ہے اور بلا وجہ نہیں خلق کیا ہے، لہٰذا یہ وجہ ہدف تک پہنچنا ہے آپ کو۔ ایمان والوں سے خطاب اسی لیے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو ہم غور کریں کہ ہم کو اللہ نے جو خلق کیا، جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہم کو خلق کیا ہے، اور بلا وجہ نہیں خلق کیا ہے، ہدف دے کر کے خلق کیا ہے۔ تو پھر ہم کو یہ دیکھنا کہ ہم کو کس طرح خلق کیا اس نے، اور پھر اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ تو پہلے ہم اگر اپنی خلقت میں غور کریں گے تو ہماری خلقت دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، ایک تو مادہ ہے، ایک روح ہے۔ کہ قرآن سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو جب خلق کیا تو فرشتوں سے کیا کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ دو چیز، پہلے جب میں اس کو سنوار لوں، اور پھر جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو یہ پہلی چیز اس کی ہے، اس کا جسم ہے، مادہ ہے،
اور اس کے اندر جو اللہ نے روح پھونکی ہے، اور یہ روح اللہ سے نسبت رکھتی ہے. روحی، آپ دیکھیں روحی یعنی میں اپنی روح پھونک دوں. دیکھیے یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ کی روح کا مطلب نہیں اللہ حلول نہیں کر گیا انسان میں ہیں کہ میں اپنی روح، میں نے اپنی روح ڈال دی ہے یعنی ہر انسان میں اللہ. ایسے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو. دیکھیے کچھ اضافت جو ہوتی ہے وہ اضافت نسبی ہوتی ہے، نسبت کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو یہاں بھی روح کو اللہ سے نسبت دی گئی ہے، نہ کہ اللہ کی روح. جیسے خانہ خدا، اللہ کا گھر، اللہ اس میں رہتا تھوڑی ہے، لیکن اس گھر کو اللہ سے نسبت دی گئی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس میں رہنے لگا ہے جا کر کے. تو یہ ساری چیزوں پر توجہ، یہ اسی وقت، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ایمان ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، جن کا ایمان کمزور ہے ان کو توسل نہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان جب پختہ ہوگا، اب ایمان نہیں ہے، وہ ابھی تک خدا نہیں سمجھے، سسٹم نہیں سمجھے، اپنی خلقت نہیں سمجھے، اپنا معبود نہیں سمجھے، اپنے کو مخلوق نہیں سمجھے، ابھی تک ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے. وہ صرف ایک چیز سمجھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شرک ہو جائے گا. شرک کب ہوگا؟ یہی چیز ہے جو نہیں سمجھتا کہ نسبتیں کیا ہیں. قرآن اسی لیے واقعات کو اول خلقت آدم سے بیان کر رہا ہے. اللہ نے پیدا کیا انسان کو دو چیزوں سے، ایک مادہ ہے، ایک روح ہے. تو ان دونوں چیزوں کے تقاضے ہیں اور دونوں کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا ہے. تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سسٹم کو فالو کرنا. اگر آپ سسٹم کو فالو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید سے ہٹ گئے. جو اس نے سسٹم بنایا، آپ اپنا سسٹم چلائیں گے، اپنے خیال کا سسٹم چلائیں گے، تو نہ آپ کا جسم آگے بڑھنے والا ہے، نہ آپ کی روح آگے بڑھنے والی ہے. آپ کو اگر اس کے سسٹم سے چلیں گے تو جسم ترقی کرے گا اور روح بھی ترقی کرے گی. لہٰذا ہم کو ان دونوں سسٹم کو سمجھنا ہے. یہ دونوں سسٹم کیا ہے؟ اللہ نے جو بھی چیز خلق کی ہے اس کو سسٹمیٹک بنایا ہے، بغیر سسٹم کے نہیں بنایا ہے. یہی اس کی توحید کی دلیل ہے کہ اس نے چیزیں، کائنات کو سسٹمیٹک بنایا ہے. صبح شام ہر چیز آپ دیکھیں سسٹم کے تحت ہے. لہذا مادے کے سسٹم تو سمجھ میں آ جاتا ہے تجربے کی بنیاد پر، دیکھ کر کے، سمجھ کر کے. روح کا سسٹم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ میری بات غور فرمائیں. مادے کا سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے وہ آپ کی مجبوری آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اس کی ترقی، اس کی تنزلی میں جو سسٹم ہے وہ تجربات سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے بعض اوقات، یا دوسروں کے تجربوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا کھائیں، کیا پئیں. اگر آپ یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں اللہ رازق ہے نہیں ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، وہی روزی دینے والا ہے. ہم اپنا ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ کھلائے گا تو ہم کھا پائیں گے. اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کھلائے گا، ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے پیدا کیا ہے، وہ کھلائے گا لیکن سسٹم سے کھلائے گا. اگر آپ سسٹم کو خدا مان لیں تو بھی شرک، سسٹم کو چھوڑ کے صرف خدا مان لیں تو بھی شرک. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہم کو یہ سسٹم، یہ نظام، یہ اسباب کی دنیا جو اس نے پیدا کی ہے، عقیدہ یہاں ہونا چاہیے کہ اس نے پیدا کیا ہے. روٹی میں مستقل طاقت نہیں ہے ہماری بھوک مٹانے کی، اس نے روٹی میں یہ طاقت پیدا کی ہے. پانی میں خود سے طاقت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پیاس کو بجھائے. جن کو نہیں سمجھ میں آیا تھا نا یہ، تو وہ کبھی روٹی کی پوجا کرنے لگے، کبھی پانی کی پوجا کرنے لگے. سورج سے روشنی ملی، اس کی پوجا کرنے لگے. درخت سے سایہ ملا، پھل ملا، اس کی عبادت کرنے لگے. ستاروں سے، چاند ستاروں سے روشنی ملی،
اس کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن جس نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہ سب تو وہ نظام ہے جو اس نے بنایا ہے، لہذا فائدہ ان سے لیا، عبادت اس کی ہے۔ یہ مادیات کا میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں، مادیات کے بارے میں، کہ یہ جو سسٹم ہم کو ہے، جو ہمارے جسم کا ہے، جو ہمارے مادے کا ہے، جو ہماری خلقت ہے، یہی چیز اگر ہم نے اس کو فالو کیا جو اس نے بنایا ہے، تب عین توحید ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس کے سسٹم کا انکار کیا، اول خلقت میں ہی اللہ نے بتا دیا، شیطان نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے ایک ہونے کا بھی انکار نہیں کیا تھا۔ شیطان مشرک بھی نہیں تھا، دو خدا نہیں مانتا تھا۔ شیطان کا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی روایت میں کہ اس نے ایک خدا کے علاوہ دو خدا مان لیا، نہیں، یا شیطان نے اللہ کی عبادت نہیں کی، شیطان نے صرف اس کے سسٹم کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا من طین، مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سب سجدے میں گر جانا۔ شیطان نے نہ اس کا انکار کیا کہ اللہ نے آدم کو بنایا ہے، اس کا بھی انکار کیوں؟ اس لیے کہ اسی قرآن میں موجود ہے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یہ نہیں کہا کہ یہ تو خود سے پیدا ہو گئے، ان کا سجدہ کیوں کروں، یا میں تو طاقتور ہوں میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے ہوں، میں خود نہیں، کہا مجھ کو بھی تو نہیں بنایا، ان کو بھی تو نہیں بنایا۔ تو شیطان نے نہ تو جناب آدم کے اللہ کے خالق ہونے پر سے انکار کیا تھا، نہ تو اپنے خالق ہونے کا انکار کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، دونوں چیزیں ہیں، نہ اللہ کو ایک سے دو اللہ مانا تھا، نہ کوئی شرک کیا تھا، خالی اس نے سسٹم کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس میں کے سجدے میں گر جانا۔ اس نے کہا یہ مٹی کے بنے ہیں، وہیں اس نے نہیں سوچا کہ اگر مٹی کے بنانے کی بنیاد پر مٹی کا سجدہ کرنے کو ہوتا تو پھر روح پھونکنے کے بعد سجدہ کیوں کرواتا۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، نہیں ہے جب میں اس کو سنوار لوں تب اس کا سجدہ کرو، نہیں ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، مطلب یہ کہ جو چیز ہم سے نسبت پا جائے اور پھر ہمارا حکم آ جائے تب وہ قابل سجدہ میں کہہ رہا ہوں تو ہو جائے گی، میں کہہ رہا ہوں تو قابل سجدہ ہو جائے گی۔ مثلا آدم قابل سجدہ نہیں تھے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ ان کی روح پھونکنے کے بعد ان کا سجدہ کرو تو اب وہ آدم اپنی بنیاد پر قابل سجدہ تھوڑی ہے، اللہ نے کہا تو وہ ہو گئے قابل سجدہ تمام ملائکہ کے لیے۔ تو مطلب جب اللہ جس چیز کو جو کہے، جیسا بنائے ویسا تسلیم کرنے کا نام توحید ہے، اپنی عقل بھڑا کر کے اس میں اجتہاد کرنے کا نام شیطنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ جو سسٹم بنایا ہے اللہ نے، مادے کا بھی اور روح کا بھی، اس کو فالو کرنا ہی عین توحید ہے یا نہیں؟ اپنی عقل بھڑا کے اس سے فرار کرنا توحید کے نام پر، آپ توحید کے نام پر فرار کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے فرار کیا ہے توحید کو مانتے ہوئے اپنی عقل بھڑا کر کے، اپنی عقل کی بنیاد پر، لہٰذا اس کا حشر جو ہے وہی حشر ان لوگوں کا بھی ہوگا جو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم۔ دیکھیں مین چیز یہاں ہے، اگر آپ کسی چیز کو مستقل مانتے ہیں، جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ایک بار بیمار ہوئے، لوگوں نے ان سے یہ بتایا کہ یا نبی اللہ، آپ کی یہ جو بیماری ہے اس کی دوا پہاڑ پر فلاں بوٹی ہے، آپ لے آئیں، لا کر کے آپ اس کو کھا لیں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں تو بیمار ہوا ہوں، اللہ مجھے ٹھیک کر دے گا۔
قرآن میں آیت بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہم کو شفا دیتا ہے. شفا وہی دیتا ہے نا، تو دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شفا دینے والا اللہ ہے تو دوا کیوں کھائیں؟ آپ سمجھیں کہ جب شفا اللہ دے رہا ہے تو دوا کیوں کھائیں؟ وہی نازل ہوئی جناب موسیٰ کو، موسیٰ جب تک تم دوا نہیں کھاؤ گے تب تک میں تمہیں شفا نہیں دوں گا. مطلب کیا ہے؟ یہ دوا میں شفا کا جو سسٹم ہے وہ میں نے بنایا ہے. تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ دوا میں خود سے شفا کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے؟ یہ میں نے اس میں شفا کی صلاحیت رکھی ہے. تو جب تک اس کو نہیں فالو کرو گے، جب تک دوا نہیں کھاؤ گے، تب تک میں شفا نہیں دوں گا. آج بھی ایسے لوگ ملتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اسباب بنائے ہیں نا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ سب اس کا بنایا ہوا ہے. پانی پی لیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، نہیں کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، دوا نہیں کھائیں گے بیماری بڑھ جائے گی. یہ سارے سسٹم ہے، اس کو سب فالو بھی کرتے ہیں. بس اس میں فالو کرنے میں یہی چیز ہے. کچھ لوگ اسی کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اسی چیز کو مستقل سمجھ لیتے ہیں. یعنی روٹی ہم نے کما لی، پانی ہم لا لیے، آپ نے لے آئے، لیکن خلق اس نے کیا. پانی میں جو یہ اثر اس نے رکھا، وہی اگر آپ اپنے کو مستقل سمجھ لیں گے ان تمام اسباب کو، آپ مشرک ہو جائیں گے. لیکن ان سب کو اگر اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اس کی دی ہوئی نعمت سمجھیں گے تو آپ متقی، پرہیزگار، مومن اور باتقوا اور اپنے ہدف تک پہنچنے والے بن جائیں گے. تو یہ جو بھی سسٹم ہے اس کو فالو کرنا ہے. بیمار ہیں، اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن دوا کس نے بنائی ہے؟ اس نے ہی آپ اتنے بڑے موحد ہو جائیں کہ اس کے بنائے ہوئے سسٹم کو آپ فالو نہ کریں. ارے سسٹم تو اس نے بھی فالو کیا. توجہ چاہتا ہوں، جس کو اللہ نے سسٹم چینج کرنے کی صلاحیت دی تھی. ارے نہیں، مطلب آپ سمجھے، پورا دین آپ کا سسٹم سے چلا ہے. طاقت سسٹم توڑ دینے کی، کیونکہ دیکھیے جس نے سسٹم بنایا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے. ہم اور آپ مجبور ہیں سسٹم کو فالو کرنے پر، لیکن اللہ نے سسٹم بنا. یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، توحید کی زبانی باتیں کر دینا کہ جو ہے وہ شرک ہے، شرک ہے. سسٹم اس نے بنایا ہے، لیکن وہ سسٹم بنا کے سسٹم کا وہ مجبور نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا مت سمجھیے کہ اس نے سسٹم بنا دیا تو اب اس کا کوئی کام نہیں، وہ مجبور ہو گیا، وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے سسٹم کو بدل دے. اسی لیے ساری دنیا میں آپ اسباب کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو بناتا ہے. لہذا جس چیز کو اس نے سبب بنایا ہے اسی پر تکیہ کر کے رہ گئے اگر آپ، تو کب وہ سبب چینج کر دے گا اور آپ رہ جائیں گے. لہذا سبب پر نظر رہنا آپ کا یہ بھی توحید ہے، مگر اس کو بھول کے نہیں، اس کو یاد رکھ کے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو سسٹم میں اس نے اختیار دیا تھا دخل دینے کا، اس نے بھی سسٹم کو نہیں توڑا جب تک اس کی اجازت نہیں ہوئی. میرے جملے یاد رکھیے گا غور سے. مثلا سسٹم کیا ہے؟ اس دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے پیغمبر آئے، یہ اس نے سسٹم بنایا، اور سب سے کلمہ پڑھوانا ہے. لیکن سسٹم یہ ہے کہ زبردستی کسی سے نہیں پڑھوانا ہے، زبردستی کسی سے نہیں پڑھوانا ہے. لہذا پیغمبر نے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا. اسی لیے تو بہت لوگ کافر، کچھ لوگ کافر، کچھ لوگ مسلمان، کیونکہ اس نے سسٹم یہ بنایا ہے. جبکہ ان کو اتنا اختیار دیا تھا اللہ نے کہ یہ جب چاہیں سسٹم کو بدل سکتے ہیں. سسٹم کیا تھا؟
کلمہ پڑھنے والے، زبان جن کو دیا ہے وہ پڑھیں گے، اور ان کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ یہ چاہیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھے۔ معجزہ مشہور ہے نا، پتھر بولتا نہیں ہے، سسٹم میں پتھر کا بولنا نہیں ہے۔ سسٹم میں پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ اجماوات، جمادات، جمادات۔ جانوروں میں بولنا نہیں ہے، انسان میں بولنا، کلمہ انسان کو پڑھنا ہے۔ لیکن انہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھوایا، جمادات کو، درخت کو کلمہ پڑھوایا، وہ بھی نہیں بولتا ہے لیکن کلمہ اس کو پڑھوایا۔ یہ کس چیز کی دلیل تھی؟ کہ ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ طاقت دی ہے۔ پھر عقیدہ اپنا محفوظ رکھ کر کے بولیے گا کہ یہ جب چاہیں پتھر کو اشارہ کریں وہ کلمہ پڑھے، درخت کو اشارہ کریں وہ کلمہ پڑھے، اور پڑھوا کے بتایا۔ لیکن انسانوں کے لیے سسٹم یہ ہے کہ جن کو اختیار اللہ نے دیا ہے، مجبور کر دے تو جس چیز کو دیکھیے مجبور کیا اس نے، وہ ایک جگہ سے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا سسٹم ہے کہ انسان کو اختیار دیا۔ ابو لہب نے نہیں کلمہ پڑھا، ابو جہل نے نہیں پڑھا، بعض لوگ زبان سے پڑھے، دل سے نہیں پڑھے۔ پیغمبر کو اللہ نے بتایا بھی، پیغمبر کو معلوم بھی تھا کہ کون دل سے پڑھ رہا ہے کون زبان سے، پھر اللہ کا جو حکم تھا۔ غرض یہ جو سسٹم اس نے بنایا ہے اس کو فالو کرنا ہی عین توحید ہے۔ مادے کا سسٹم تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، مادیات کا سسٹم دیکھ کر کے تجربہ کر کے آپ ہی نہ کھائیں آپ بھوکے مرنے لگیں گے، مجبور ہیں کھانے پر، سسٹم ہے کھانے کا تو کھانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ پیاس لگی ہے، آپ وہ سسٹم فالو نہیں کریں گے پیاسے مر جائیں گے آپ مجبور ہیں۔ اور دوسری چیزیں تجربے کے ذریعے سے کیا سسٹم ہے، مثلا آپ کی بیماری کا علاج ہے، بہت سی چیزیں آپ تجربہ کر کر کے حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز میں کون سی چیز کام آتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے، پہلا جملہ ہمارے ہاتھ، اللہ نے دو حصے بنائے نا انسان کے، تو دو سسٹم ہوگا نا، بدن کا سسٹم اور روح کا سسٹم۔ بدن کے لیے یہ سب وسیلے ہیں ترقی کے لیے، تو پھر روح کی ترقی کیا ہے اور روح کی ترقی کے وسیلے کیا ہیں، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ روح کی ترقی کے وسیلے کیا ہیں، بدن کی ترقی کے یہ وسیلے ہیں، بدن کی یہ حالات ہے، بدن کی یہ کنڈیشن، وہ سمجھ میں آتا ہے آپ کو، وہ بھی یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سسٹم اس نے بنایا اس کو فالو کریں۔ تو روح کا بھی تو یہ عالم ہے، روح کو بھی ترقی چاہیے۔ اصل تو روح ہے، اصل وجود آپ کا جو ہے، یہ جسم آج ہے کل ختم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کا وجود بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ کتنے طرح کا وجود ہمارا ابھی تک ہم دیکھ چکے یا جانتے ہیں؟ دو تو دیکھا ہے، تیسرا وحی کے ذریعے سے معلوم ہے، چوتھا آنے والا ہے، پانچواں پھر ہوگا۔ پہلا عالم ارواح کا وجود ہے، اس کا تو عقیدہ ہے نا، عالم ارواح میں اللہ نے جو خلق کیا، پھر وہاں سے نکال کے شکم مادر کا وجود کل 9 مہینے کا ہے۔ عالم ارواح سے جو صلب کا راستہ پھر آ کر کے جو ہے وہ شکم مادر میں 9 مہینے کا وجود ہے۔ وہاں کا سسٹم ہمارے اختیار سے باہر ہے، کیسے ہے وہ جانتا ہے۔ وہاں سے نکلے، اب یہ نیا وجود اس دنیا کا، یہاں کا سسٹم الگ ہے، یہ جسم والا، یہاں ترقی والا، یہی اصل، یہی ہم کو اختیار ملتا ہے اور یہی ہمارے اوپر واجب اور حرام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت جب یہاں کی گزرتی ہے اس دنیا کی، تو یہاں سے پھر ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ تو اچھا، یہ چیز بہت سے ایسے بھی دنیا میں مل جائیں گے آپ کو کہ جو ایک کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا مر جائے گا، تو پھر ان کی بات تو چھوڑ دیجئے،
پیدا ہوا یہی اس کا وجود، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ختم ہونے کے لیے نہیں، یہ جسم بھلے ختم ہو، مٹی میں مل جائے، اور وہ جب چاہے اس کو پھر سے پیدا کر دے، کہ قیامت میں یہی جسم پھر اٹھایا جائے گا، یہی جسم جیسا ہے ویسے ہی اٹھایا جائے گا. لیکن قیامت اور موت کے درمیان بھی ایک ہمارا وجود ہے، روح. ختم نہیں ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن وہ ابھی موجود ہیں جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں. اب وہ کیسے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال یہ بات طے ہے. آج آپ دیکھیں، آپ کو اس چیز کو ثابت کرنے میں اب کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان کے بدن میں مستقل ایک وجود ہے، روح. یہ روح اور جسم کے ملنے کا نام ہے یہ دنیاوی زندگی، اور روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے موت. موت فنا کا نام نہیں ہے. روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے موت پوری طرح سے. تھوڑی سی روح جسم سے نکلنے کا نام ہے نیند. تھوڑی سی روح جسم سے نکلنے کا نام ہے نیند. سوتے ہیں جب آپ، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے. اب یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آیتوں کو میں آپ کو پیش کروں. ہے قرآن میں سب تذکرے ہیں کہ اللہ قبض کرتا ہے پھر واپس کرتا ہے، اور جس کی موت آ جاتی پھر اس کی روح واپس نہیں ہوتی. نیند میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جسم آپ کا ایک جگہ ہے پڑا ہوا، اور آپ کہاں کہاں ٹہل کے آتے ہیں لمحوں میں. صدیوں بعد کی بھی چیزیں آپ دیکھ کر کے آ جاتے ہیں. سچے خواب جو دیکھتے ہیں آپ، بعض اوقات آپ سچے خواب دیکھتے نہیں دیکھتے. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی نہ کبھی زندگی میں سچا خواب نہ دکھا ہو. اور کبھی کبھی خواب کی شکل ہوتی ہے، تعبیر سمجھ میں نہیں آتی، کہ جو آپ دوسرے عالم میں اب صرف روح کے ذریعے، ان آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، یہ آنکھیں بند ہیں، یہ کان بند ہے، یہ زبان بند ہے، لیکن پھر بھی آپ خواب میں دیکھ کے آتے ہیں. آنکھ بند ہے پھر بھی دیکھ کے آتے ہیں. کان یہاں ہے پھر بھی آپ وہاں سن کے آتے ہیں. آتے نہیں آتے؟ صبح اٹھ کے کہتے ہیں فلاں صاحب آئے تھے رات میں خواب میں اور ایسے کہہ رہے تھے. کتنی مرتبہ ہوا ہے، بہت سے واقعات اس کے ہیں. اور آپ نے ان سے ایسے کہہ دیا، آپ کی زبان بند. کبھی کبھی چونکہ پوری طرح سے جدا نہیں ہے نا، اس لیے آپ بولتے کہیں ہیں، یہاں بھی آواز نکلتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. یہاں آپ کہیں اور بات کر رہے ہیں. جب آپ کو جگایا جاتا ہے تو پھر پوری روح جب آپ کے بدن میں آتی ہے، تب جب آپ ہوش میں آتے ہیں، ارے میں تو فلاں سے بات کر رہا تھا. کبھی کبھی یاد بھی نہیں رہتا، لیکن یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کو بولتے ہوئے. تو یہ جسم اور روح الگ الگ چیز ہے. پوری طرح سے جسم سے روح کا نکل جانا یہ ہے موت. تھوڑا سا نکلنا اور تھوڑا رابطہ باقی رہنا یہ ہے نیند. آپ نیند میں کہاں کہاں کی سیر کر کے آتے، ایک سیکنڈ بھی لگتا ہے آپ کو جانے میں. اللہ بعض اوقات مومنین کو ہوتا ہے کیا کہ مکہ، مدینہ، کربلا، نجف، سامرہ، وہاں تک جا کر کے آتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں. ہوتا ہے خواب میں. بعض لوگ تو ایسے بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی روح پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے. زیادہ ڈیپ میں چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ جیتے جاگتے رہتے کہیں ہیں اور روح سے دیکھ کے کہیں سے آ جاتے ہیں. اور بعض ایسے بھی قوی ہوتے ہیں کہ جو دیکھیے یہاں کا جو وجود ہے ہمارا وہ ہے کہ روح ہمارے جسم کے قبضے میں ہے. نیند میں تھوڑی سی آزادی اس کو ملتی ہے کبھی کبھی جب خواب دیکھ لیتے ہیں دور دور جا کر کے. لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے اس دنیا میں ہی ان کی روح اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ روح کے قبضے میں جسم آ جاتا ہے.
تو جو فرما رہے ابھی آپ کا جسم جہاں جائے گا وہاں آپ کی جان جائے گی، وہاں آپ کی روح جائے گی، وہاں آپ جائیں گے، لیکن کبھی قوت ایسی ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول کہ پھر جس رفتار سے روح چلتی ہے، نہیں توجہ فرمائیں، جس رفتار سے روح چلتی ہے اتنی قوی ہے کہ وہ جسم کو بھی اس رفتار سے لے کے جا سکتی ہے۔ یہ چیز آپ کو اب اگر تھوڑا سا تبصرہ کریں، آپ غور کریں، علم حاصل کریں تو سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ روح کی باتیں وحی سے سمجھ میں آتی ہیں، روح کی باتیں سنت پیغمبر سے، حدیث ائمہ علیہ السلام سے سمجھ میں آئیں گی۔ اسی لیے آپ کو یہ میں تجربے اس میں لے آیا، اس لیے کہ جب وہ حدیثیں آپ پڑھیں کہ امام کی شہادت ہوتی ہے خراسان میں اور امام ہوتے ہیں کہاں؟ مدینے میں، اور پل بھر میں وہاں حاضر، تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے جن کی روح جسم کے قید میں نہیں ہے، جن کا جسم ان کے روح کے اختیار میں ہے۔ یہ طاقت ہم کو آپ کو یہ جس کو اللہ عطا کرتا ہے، ہم کو اس نے ایسا پیدا کیا کہ ہماری روح ہمارے جسم کے قید میں ہے، ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کا جسم ان کی روح کی قید میں ہے۔ وہ اسی لیے آپ دیکھیں جب چاہا انہوں نے جہاں چاہا، حتیٰ کہ اتنی قوی روح ہے ان کی کہ وہ ایک وقت میں 40 جگہ دکھائی پڑ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ غرض بات ابھی صرف اتنی تھی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامنے گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ غرض یہ کہ جب جسم کے لیے وسیلے ہیں تو ہمارے روح کے لیے بھی وسیلے ہیں، دو چیزیں ملا کر کے جب اللہ نے پیدا، تو جب ہم ان وسیلوں کے ذریعے سے اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مشرک نہیں کہلاتے، منکر خدا نہیں، بلکہ ان سسٹم کو فالو کر کے صحیح موحد اور اللہ والے بنتے ہیں، تو جسم کا بھی ایک سسٹم ہے۔ جسم کو اللہ نے اس دنیا میں ترقی کے لیے بھیجا ہے، قرب الہی کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ جب جو بھی عبادت کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہاں تک جانے کے لیے بھی جو اس نے وسیلے بنائے ہیں اس کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا، اور جب ہم اس کو فالو کریں گے تب ہم اس منزل پہ پڑھیں۔ آیت کا آخر کیا ہے؟ انشاءاللہ باقی باتیں بعد کی تقریروں میں۔ آیت کا آخر کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد بھی کرنا ہے اور وسیلے کو بھی اختیار کرنا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں وسیلہ جو اختیار کرنا ہے، وہ وسیلہ جو مادی ہے وہ تو سمجھ میں آتا آپ کو، جو معنوی وسیلہ ہے اس کے لیے بعض لوگوں نے اپنی دنیاوی مفاد کے لیے بحث کھڑی کر رکھی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے نہ مانگو۔ اس کی پھر آیتیں میں آپ کو پیش کروں گا، قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے جو وسیلہ بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم کو اس تک پہنچنا ہے۔ آسان مثال صرف یہی دیتا ہوں کہ اللہ زیادہ قدرت مند ہے کہ ہم؟ اللہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے چاہا بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا جناب آدم کو، اللہ نے چاہا بغیر باپ کے پیدا کر دیا نا جناب عیسیٰ کو، اس نے چاہا پیدا کر دیا، لیکن اس نے چاہا کہ یہ جو دنیا والے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ اس نے سسٹم بنا کے خود وہ سسٹم کا محتاج نہیں ہو گیا ہے۔ جب چاہے سسٹم کو اس نے بنایا بس، لیکن جو سسٹم بنایا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ آپ نہیں کوئی کسی کو وجود میں لا سکتے بغیر ماں باپ کے، آپ کے لیے جو سسٹم اس نے بنایا ہے
وہ سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو جسم کا سسٹم ہے اس کے لیے وسیلے اختیار کرنا ہے، جو روح کے لیے جو اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ آپ تک پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا پیغام بھیجا رسول کے ذریعے۔ اس نے بنایا سسٹم کہ میرا پیغام ان کے ذریعے سے، میری ہدایت ان کے۔ اللہ چاہتا تو آپ کو کھانے پینے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑتی ہے۔ جناب وہ کیا کہتے ہیں، اصحاب کہف پڑے رہے سینکڑوں سال ہیں بغیر کچھ کھائے پیے، زندہ رہے نہیں رہے۔ تو یہ جملہ بھی یاد رکھیں، وہ محتاج سسٹم نہیں ہے، ہم سسٹم کے محتاج ہیں۔ ہمارے لیے ضرورت ہے سسٹم کی، جو اس نے بنایا ہے اس کو فالو کریں۔ جب ہم اس کو فالو کریں گے تو وہ جب مناسب سمجھے گا تو وہ ہم کو بھی سسٹم سے اوپر رکھ دے گا، ہم نہیں جا سکتے، وہ کر دے گا۔ ہمارے لیے سسٹم یہ ہے کہ ہم دوا کھاتے ہیں تب شفا پاتے ہیں، یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ لیکن جب ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے اور ہماری ناتوانی ہوگی تو وہ چاہے گا تو اہل بیت کے طفیل میں بغیر دوا کے بھی شفا دے دے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم فالو ہی نہیں کریں گے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ لہٰذا توسل مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر، روحانی طور پر بھی جو اس نے بنایا ہے، کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس نے کیا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، جس پر لوگ بحث کرتے ہیں، اسی کو جب چھوڑ دیا لوگوں نے کہ ہدایت کا جو سسٹم اس نے بنایا تھا تو گمراہ ہو گئے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہدایت کا سسٹم بنایا، رسول، کتاب، اس کے بعد پیغمبر کے بعد ان کے جانشین، ان کے ذریعے جب ان کی دشمنی کی کیا ہوتا؟ جیسے ایک مادی مثال دے دوں، پانی آپ کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ شراب، اگر کوئی شراب کے ذریعے سے پیاس بجھائے گا تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، جسم اس کا نہیں ہوگا، ہیں؟ تو یہ سسٹم کو نہیں فالو کیا۔ اللہ نے بنایا تھا امام کو آپ کی ہدایت کے لیے، معصوم کو اپنی ہدایت کے لیے، آپ نے خود سے بنا لیا کس کو؟ گنہگار کو اپنی ہدایت کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے نا، اسی رسول کے نواسے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ اثر ہوا ہے آپ کو اس سسٹم کو ترک کرنے کی بنیاد پر جو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ امام جو ہدایت کے لیے آیا ہے، جو یہ فریاد کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے چلتا ہوں۔ اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیں، کربلا میں سب کچھ قربان ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام یہ آواز دیتے رہے کہ آؤ ہم تمہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ جس کا جوان بیٹا مر گیا، جس کا جوان بیٹا ان ظالموں نے قتل کیا ہو، اس کے بعد بھی وہ یہ آواز دے رہا ہو کہ آؤ ہم تم کو ہدایت کے راستے پر لے چلتے ہیں، ہم تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب وہ راستہ نہیں اپنایا، ان لوگوں نے اس مادی دنیا کو اپنا مقصد اور ہدف سمجھ لیا، تو اس سے یہ اندازہ ایمان والے نہیں تھے یہ لوگ، زبانی کلمہ پر، لیکن ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ ظلم اس حد تک کیا کہ پھر یہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گئے، حیوان سے بھی بدتر ہو گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ انسانیت ہے کہ کسی کو مہمان بلائیں اور اس کے اوپر پانی بھی بند کر دیں؟ صرف یہی نہیں کہ پانی اس کے اوپر بند کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی پانی بند کر دیا۔ العطش العطش کی صدائیں خیموں سے بلند ہوتی رہیں،
اور ان ظالموں نے ان بچوں پر بھی ترس نہیں کھایا، لیکن جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہادی ہے، ان مصیبتوں کے باوجود آخر وقت تک امام یہی تقریر کرتے رہے، آؤ ہم تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، ہم تمہیں ہدایت دکھاتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کی بات نہ سنی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، امام یکا و تنہا کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی فریاد رس جو ہماری فریاد پر پہنچے؟ حسین کی آواز استغاثہ کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، ظلم کی انتہا اتنی ہے کہ 6 مہینے کے بچے نے آواز استغاثہ سنی، بے چین ہو کر کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، بیویوں نے تڑپ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ خیمے میں گریہ ہو رہا ہے۔ حسین واپس آئے، بہن زینب میری زندگی میں یہ رونے کا سبب؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے جھولے میں علی اصغر کو اتنا بے چین کیا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو۔ عزیزان محترم، حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے فوج اشقیاء کے سامنے آگے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو۔ اما ترون کیف یتلذ ھذا الطفل عطشانا، کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے کس طرح سے جاں بلب ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے حسین پر ترس نہیں کھایا۔ حسین کے پانی مانگنے کے جرم میں 6 مہینے کی جان کو، جس کے لیے حسین یہ کہہ چکے تھے کہ اما ترون کیف یتلذ ھذا الطفل عطشانا، یتلذ اس کیفیت کو کہتے ہیں عزیزو جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے کسی بھی جاندار کا، آخری وقت میں جب جان بالکل آخر تک پہنچ جاتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں یتلذہ۔ حسین نے کہا اما ترون کیف یتلذہ ھذا الطفل عطشانا، اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے حسین کے اوپر ترس نہیں کھایا، اس 6 مہینے کے بچے کو سے شعبہ تیر کا نشانہ بنایا۔ عزیزان محترم، یہ غم اتنا عظیم تھا کہ بتاتے ہیں روایتوں میں ہے کہ جب بھی کبھی مدینے میں کوئی چوتھے امام کے پاس چھوٹے سے بچے کو لے کر کے اذان و اقامت کہنے کے لیے آتا تھا نا، تو امام دیکھ کے گریہ کرنے لگتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام کہتے تھے ذرا غور کرو، کیا یہ ننھا سا گلا سے شعبہ تیر کا نشانہ بنانے کے قابل ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم